آپ نے جو بات کی بنگلہ دیش کی بہت اہم، میرے خیال میں پاکستان نے اپنی غیر حاضری لگوا کر ایک غلط پیغام دیا ہے، کیونکہ نریندر مودی کو بھی دعوت دی گئی تھی اور وہ بھی نہیں گئے. تو نریندر مودی کا نہ جانا انڈیا کے ایک رونیت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے بنگلہ دیش میں، کیونکہ آج کل بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے، انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ جو نئے وزیر اعظم بنے طارق رحمان، ان کو کسی طرح اپنے چنگل میں یا ان کو پولیٹیکلی کہتے ہیں ووئنگ کرے ان کی. لیکن پاکستان کے جب اچھے تعلقات بن رہے ہیں، پاکستان نے کرکٹ میں بھی جانے سے انکار کر دیا تھا بنگلہ دیش کے عدم موجودگی کی صورت میں. تو جب اتنے اچھے اپنے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تو پاکستان کے وزیر اعظم کو وہاں پہ شریک ہونا بہت ضروری تھا، اور وہاں پر شریک نہ ہو کر وہ جن جگہوں پر مصروف رہے ہیں وہ کوئی کسی لحاظ سے بھی سفارتی سطح پر وہ اتنی اہم نہیں تھی. خیر یہ بات ایک طرف ہو گئی. دوسری طرف یہ ہے کہ اب جب کل آپ بورڈ آف پیس کا ایک کانفرنس ہو رہی ہے صدر ٹرمپ کی موجودگی میں، ان کی صدارت میں، تو پاکستان کے علاوہ ظاہر ہے 8 ممالک اور ہیں جن کے نمائندے وہاں پہ موجود ہوں گے. ترکی کے وزیر خارجہ ہوں گے، اور بھی دوسرے ملکوں کے ابھی مختلف نوعیت کے. یو اے ای کا ابھی نہیں پتہ کون ہوئے، کیونکہ جانا تو محمد بن زید نے تھا لیکن وہ اب نہیں پہنچ رہے ہیں. ان کی مختلف افواہیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں. حتمی طور پر ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کے پاس کوئی تازہ خبر ہو تو ضرور شیئر کیے گا. تو اب باقی ممالک جو ہیں، ایجپٹ ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، یہ بھی شریک ہوں گے. مختلف ان کے ڈیلیگیشن کی معیار ہوگا. 4 ملک اور بھی ہیں جو وہاں پہ جائیں گے، لیکن کس طرح کے وفود جائیں گے ابھی نہیں پتہ. ابھی جو پاکستان کے علاوہ انڈونیشیا کے صدر ایک پرومیننٹ ہیں، باقی یا تو چھوٹے ملکوں کے جو ہے یہ لیس پاورفل ملکوں کے 1 2 3 صدر ہیں، مگر کوئی ابھی تک میجر کسی ملک کا پاکستان کے علاوہ، جس طرح آپ نے ذکر کیا ترکی، یو اے ای، مصر، سعودی عربیہ، دیکھنا ہے کہ یہ 8 مسلمان جو ممالک اس کے اندر شامل ہیں ان کا کس لیول کا ڈیلیگیشن جاتا ہے. مگر پرومیننٹلی شہباز شریف صاحب کا بہت ذکر کیا جا رہا ہے. پلیز جاری رکھیے گا. جی، تو یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اب میں اس کو بات ذرا آگے بڑھاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بورڈ آف پیس ہے، اور وہ بورڈ آف پیس جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے منظور کرایا گیا تھا، جس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی بنیاد اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، وہ والا بورڈ آف پیس جو تھا وہ غزہ میں ہیومینیٹیرین ایڈ، ریکنسٹرکشن، پیس اور اس حوالے سے بنایا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جنوری کے دوسرے ہفتے میں میونخ کانفرنس کے موقع پہ ڈیووس کے موقع پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا بورڈ آف پیس، ان دونوں میں بہت فرق ہے. جو ڈیووس میں اعلان کیا تھا صدر ٹرمپ نے کہ یہ ایک نیا بورڈ آف پیس بنایا جا رہا ہے، جس کو دنیا میں کئی جگہوں پر بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اقوام متحدہ کو ارریلیونٹ کر کے ایک نیا بورڈ آف پیس بنا کھڑا کر رہے ہیں اقوام متحدہ کے برابر کی سطح کا. ظاہر ہے یہ ممکن نہیں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوشش ہی کی اور خود بھی اشارہ دے دیا کہ ممکن ہے کہ یہ ریپلیس کر دے. تو یہ 2 بورڈ آف پیس بالکل مختلف اینٹیٹیز ہیں. جو غزہ میں بنا تھا، جس میں پاکستان نے، آپ نے صحیح کہا کہ وہ جلد بازی کی تھی، اس کی کوئی پروگرس ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں اسرائیل ہی نے منظوری دینی ہے کہ یہاں پہ کس ملک کی فوج آئے گی، کس کی نہیں آئے گی، کس کنڈیشنز پہ آئے گی، کس طرح آئے گی، کیا اسائنمنٹ ہوں گی. وہاں پہ تو صدر ٹرمپ کا بھی اختیار نہیں ہے. اور اگر کوئی فرض کیجئے کسی ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا بھی ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کریں گے، تو جہاں اسرائیل آ جائے گا وہاں پہ صدر ٹرمپ بے بس ہو جائیں گے. تو یہ ابھی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور بھی جگہوں پہ. تو اس صورت میں یہ بورڈ آف پیس جو واشنگٹن میں جس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کل، یہ اقوام متحدہ کی قرارداد والا بورڈ آف پیس نہیں ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد والا بورڈ آف پیس تھا، وہ غزہ کے لیے تھا. اور جو صدر ٹرمپ کا بورڈ آف پیس جس کا کل اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں غزہ کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ اس لیے ہمیں یہ سوچ کے سمجھنا چاہیے کہ یہ بورڈ آف پیس جو جہاں پہ کل ہمارے وزیر اعظم جائیں گے، یہ اقوام متحدہ کی قرارداد والا نہیں ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ذاتی خواہش والی ایک انجمن ہے. جیسا کہ میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ذکر کیا تھا، آپ نے شاید وہ زیادہ مثال پسند نہیں کی تھی. یہ ایک ایپسٹین کلب بنا رہے ہیں بہت ہی ذاتی قسم کا. تو اس میں ابھی تک ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کا رول کیا ہے اس میں، سوائے اس کے جمعہ جنجنال. اور میں نے وہ اس لیے کہ یا میں پاکستان میں رہتا ہوں، آپ لندن میں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے شاید اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہوگی. مگر جاری رکھیں. دیکھیے خیر موضوع بدل جاتا ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا اس موضوع پہ. لیٹس ناٹ. تو پاکستان کے سامنے چیلنجز ہیں کہ آپ
کس بورڈ آف پیس میں جا رہے ہیں. اب ٹھیک ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے بہت ساری ایسی ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں، یا مغرب نے بہت ساری ایسی ایسوسیشنز بنائی ہوئی ہیں جس میں دنیا شریک نہیں ہوتی ہے، لیکن پاکستان امریکہ کے ملک کے طور پر اس میں شریک ہوتا رہا ہے. جس طرح پہلے سیٹو سینٹو وغیرہ رہی ہے، پھر نیٹو کی طرح کا نان نیٹو الائی جس کو کہتے ہیں وہ پاکستان کو اسٹیٹس ملا رہا ہے. پھر افغان جنگ کے دوران جو آپ نے 80s میں لڑی ہے، پھر اس کے بعد جو 2000 کی پہلی دہائی میں جو آپ نے ٹیررزم کے خلاف وار لڑی، اس میں پاکستان امریکہ کا ایک اتحادی رہا جو کہ دنیا کا کنسنسس والا ایک اتحاد نہیں تھا. وہ دنیا کے بلاکس بنے ہوئے تھے، پاکستان ہمیشہ اس بلاک میں چلا جاتا ہے جہاں پہ امریکہ اس کا سربراہ ہوتا ہے. پاکستان نے اب تک صرف ایک مرتبہ امریکہ کو نہ کیا تھا، وہ بھی یہ کہ جب امریکہ نے جمہوری ملکوں کی ایک کانفرنس کرائی تھی تو پچھلے وزیر اعظم جو تھے آپ کے عمران خان، انہوں نے اس میں آن لائن بھی شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا. تو وہ شاید ان کو ایک یہ بھی ناراضگی ہوگی امریکہ کو کہ اس پاکستان کے اس وزیر اعظم نے کیوں شرکت سے انکار کیا تھا. لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد، یا بھٹو کے زمانے میں پاکستان کا ذرا سا ریلیکٹنٹ تعاون تھا ضرور، لیکن اور اس کے بعد تو پھر پاکستان ہمیشہ ہی سے اسی حاشیے میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے جس کو امریکہ کی سربراہی والی دنیا، فری ورلڈ یا ڈیموکریٹک ورلڈ، چاہے وہ اس کے حامیوں میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز ہوں، ڈکٹیٹرز ہوں، یا جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم ہوں، یا بادشاہ ہوں، یا اس طرح کے روٹ ڈکٹیٹرز ہوں. تو امریکہ کا ایک اپنا گروپ ہے، اس کے امریکہ کے جو اپنے گروپ کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں بورڈ آف پیس میں. لیکن بورڈ آف پیس میں ایک دو دلچسپ باتیں اور بھی ہیں کہ میکسیکو نے شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، ویٹیکن سٹی کے جو پوپ ہیں انہوں نے شامل ہونے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ یہ اس دفعہ جو پوپ ہیں ویٹیکن کے یہ امریکہ سے ہی تعلق رکھتے، لیکن انہوں نے کہا کہ بورڈ آف پیس بالکل غیر واضح ہے. اور میکسیکو کے پریزیڈنٹ جو ہے کلاڈیا شین بام جو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اگر فلسطین کی صحیح نمائندگی ایک باقاعدہ ریکگنائزڈ اینٹی کے طور پہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے کہے بغیر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر فلسطین ریاست جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے. دو اسپیسیفک چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بورڈ آف پیس کے اندر جو ہے وہ فارن منسٹر جو ہیں اسرائیل کے وہ شامل ہوں گے. تو ایک ہی جب ٹیبل کے اوپر پاکستان جیسے ملک اور وہ ممالک جو کہ ریکگنائز ہی نہیں کرتے اسرائیل کو، تو اس کا ایک ان کو اکنالج یا ماننے کا ایک تشریح کی جا سکتی ہے. دوسرا، ابھی ہم انفرادی طور پہ تو اسلامی ممالک میں کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ they could stand up to پریزیڈنٹ ٹرمپ، مگر کلیکٹیولی 8 ممالک کی کل پرسوں جو ایک اعلامیہ آیا ہے جس میں ویسٹ بینک کی انیکسیشن، ورچوئل انیکسیشن کو اور وہاں پہ حملوں کو جو ہے اس کو مذمت کی گئی ہے. مگر وہاں پہ ورچولی جو یہ ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غازہ کے رہنے والوں کو لیے ہم پیس اور پراسپیرٹی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو یہ تضاد نہیں آپ کو نظر آ رہے؟ دیکھیے اس میں کئی تضاد آپ نے بیان کیے. ایک لیکن جو پاکستان کا وہاں پہ اسرائیلی وزیر اعظم کے سامنے بیٹھنا جو ہے، وزیر خارجہ کا ابھی تک بتایا گیا، پتہ نہیں نیتنیاہو اس میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ابھی تک. نیتنیاہو ابھی تک نہیں ہے، لیکن وزیر خارجہ سب کے بیٹھیں گے. ایک جو چیز بڑی اہم سمجھنے کی ہے کہ ایک ایسی کانفرنس میں شریک ہونا جس میں اسرائیل بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے مترادف نہیں سمجھا جا سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کسی اور بھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ کیونکہ آپ اقوام متحدہ میں بھی بیٹھتے ہیں، آپ دوسرے یہ میں سوری آپ کی بات کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز اور اس طرح کے فورا کے اندر جو ہے بیٹھنا ایک اور چیز ہے. جس طرح ابھی آپ نے کہا یہ کوئی یونائٹڈ نیشنز نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی فورم میں بیٹھ کے ان کو اکنالج کرنا کوئی اس میں کوئی آتا ہے مماثلت؟ دیکھیں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو میں جو یہی عرض کر رہا تھا کہ ایک فورم پہ بیٹھنے سے آپ ریکگنائز نہیں کرتے، لیکن اگر آپ جوائنٹ کوآپریشن کر رہے ہیں کسی بھی ایک مشن میں تو یہ اس سے بھی زیادہ اہم بن جاتی ہے کہ آپ ریکگنائز کیے بغیر ہی اکٹھا کام کریں.